وہ ایک بار پھر اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ ایک بار پھر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، ضرور کہیں اس کے پاس ہی تھا۔ پرفیوم کی وہی ایک خاص خوشبو اس کے چاروں اور بکھری ہوئی تھی۔ اف نہیں! اس نے دونوں ہاتھ آپس میں مس لے، آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ اس نے اسکرین سے نظریں نہیں ہٹائیں، ذہن نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی، کون ہے یہ؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا ہر سمے میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے آخر؟ ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے، لیکن جواب ایک کا بھی نہیں تھا۔ وہ اور الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ بہت آہستہ سے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جہاں اسے احساس تھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہیں تھا، نظروں کے بالکل سامنے، کچھ فاصلے پر، چاروں طرف سے بے خبر، اپنے آپ میں مگن، ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ میں موبائل، دوسرے میں کافی کا مگ، سنجیدگی سے نیوز پیپر پہ نظریں جمائے ہوئے، وہی جینس اور وہی ڈریس شرٹ۔ اس نے کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہے، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ کبھی بات کرنے کی کوشش، کچھ بھی تو نہیں۔ پر پچھلے 4 مہینوں سے اسے یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے وہ وہاں ضرور نظر آتا ہے۔ پہل تو اس نے اس بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا، بس ہر جگہ ایک نظر کا حصار محسوس ہوتا تھا۔ پھر اس نے سامنے آنا شروع کر دیا۔ جب بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں آس پاس ہی ہوتا۔ وہ ایک خاص پرفیوم لگاتا تھا جس کی خوشبو اس کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ بارش شروع ہو گئی تھی، پتہ نہیں یہ زری کہاں غائب تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو زری سامنے سے آتی دکھائی دی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی۔ آ کے دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ یار، میں نے سوچا کہ تھوڑی پیٹ پوجا بھی ہو جائے، آخر دماغ کو بھی تو کچھ فیول کی ضرورت ہے۔ پر یہ بارش شروع ہو گئی ہے، کیا کریں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماں بھی ناراض ہوں گی کہ آج پھر اتنی دیر کر دی۔ یہ نوٹس سبمٹ کرانے میں ابھی 1 ہفتہ اور ہے، میں ٹائم نکال کے ختم کر لوں گی۔ لیٹس پیک اپ۔ اس نے ایک نظر زری پر اور دوسری اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص پر ڈالی، ساتھ ساتھ دونوں کے ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ کھانا اور لیپ ٹاپ پیک کر کے وہ یونیورسٹی کے سامنے والے کیفیٹیریا سے باہر نکلی۔ اس کی گاڑی سامنے پارکنگ میں تھی۔ بارش اب زور پکڑ گئی تھی، ہر طرف جل تھل تھا۔ آج سے 3 دن تک بارش کی فورکاسٹ ہے، یہ تو اب نہیں رکتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے بولا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ زری بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے پھر مڑ کر کیفیٹیریا کی طرف دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ نیوز پیپر کو سر پر رکھ کر بارش سے بچتے ہوئے اس نے بھی اپنی گاڑی کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے شروع کیے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زری نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں اور چیخ پڑی، یہ بھی تھا یہاں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم اس کی وجہ سے کیفیٹیریا سے اٹھی ہو؟ زری لگاتار بول رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں ابھی بھی روڈ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ پارکنگ سے ایک بلیک ہونڈا اکارڈ نکلی، اس کے سامنے سے گزر کے کسی گلی میں غائب ہو گئی۔ حریم، تم سن رہی ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ زری پھر چلائی تھی۔ ہاں، سن رہی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر زری کی طرف دیکھا۔ یہ وہی تھا نا؟ ہاں وہی تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ پھر؟ کیا مطلب پھر؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب تم نے اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے بھائی؟ کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ حریم نے بیک مرر سے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا پیچھا کر رہا ہے، پر تم کو شک تو ہے نا کہ تم جہاں جاتی ہو وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ زری نے ریپر سے برگر نکالا۔ شک نہیں، یقین ہے، 100% یقین۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ یہی ہے تو میں ہی پوچھتی۔ لیکن کیا پوچھتی تم؟ حریم نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں پوچھتی کہ بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آخر کون ہیں آپ؟ سپر مین، اسپائڈر مین، ہٹ مین یا بیٹ مین؟ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، کچھ عطا پتہ تو دیں۔ کوئی رومیو، مجنو، فرہاد یا رانجھے کے خاندان سے تو تعلق نہیں آپ کا؟ آخر کیا وجہ ہے جو آپ 4 مہینے سے فالو کر رہے ہیں؟
زری منہ میں برگر کے بڑے بڑے بائٹ لے کے گوں گا کرنے لگی۔ حریم نے ایک نظر زری پر ڈالی۔ ایسے پوچھو گی اس سے منہ میں برگر ٹھوس کے؟ زری نے گردن نفی میں ہلائی اور ہنستے ہوئے بولی، نہیں، سارا برگر ختم کر کے پوچھوں گی۔ حریم بھی اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی۔ کارٹون لگ رہی ہو بالکل۔ کوئی بول سکتا ہے کہ ایم اے فائنل کے اسٹوڈنٹ ہو؟ کیوں، ایم اے فائنل والے برگر نہیں کھاتے کیا؟ زری نے حیرت سے حریم کو دیکھا۔ کھاتے ہیں، پر ساتھ ساتھ بات تو نہیں کرتے۔ رہنے دو بس، یہ اپنے ایلیٹ کلاس کے مینرز اپنے پاس ہی رکھو، مجھے کھانے پینے کے آداب نہ سکھاؤ۔ برگر کھانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، خوب مزے لے کے کھاؤ، چٹنی لگا کے۔ زری نے مسکرا کر حریم کو دیکھا۔ گھر میں کسی کو بتایا ہے اس بندے کے بارے میں؟ اس نے پھر برگر کا بائٹ لیا۔ وہ کیا بتاؤں، کوئی پریشانی والی بات ہو تو بتاؤں، بس مجھے اکثر نظر آتا ہے، پر کبھی کوئی غلط حرکت یا کوئی غلط بات تو نہیں کی، یہاں تک کہ نظر اٹھا کر تو دیکھا نہیں آج تک۔ حریم نے سوچتے ہوئے کہا، پاپا کو بتاؤں گی تو وہ اس کے پیچھے اپنے جاسوس لگا دیں گے، بھائی جان پریشان ہوں گے، اور ماما، وہ ہنسی تھی، ان کو تو ایک اور وجہ مل جائے گی میری شادی جلد کرانے کی۔ یار، پر یہ ڈیشنگ بندہ ہے بہت بدذوق۔ زری افسوس سے گردن ہلاتی بولی، ڈیشنگ؟ اور یہ تمہاری ڈیشنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے؟ حریم نے گلی میں موڑ کاٹا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ زری نے اپنی دونوں چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو حیرت سے گھمایا۔ فواد خان، جارج کلونی اور ریتک روشن کو ایک ڈبے میں ڈال کے زور زور سے ہلاؤ نا تو ایسا بندہ باہر نکلے گا۔ اس نے فرائض ختم کر کے ہاتھ جھاڑے۔ اور وہ بدذوق کیوں ہے؟ حریم نے پھر اس سے پوچھا۔ یار، اتنی حسین لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مطلب حد ہے یار، ایک نظر تو ڈالے، سچ میں پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ زری نے اپنی دراز قد اور بےحد خوبصورت دوست کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حریم کو زری کی دونوں باتوں سے اتفاق تھا۔ حقیقت میں وہ بہت ڈیشنگ بھی تھا اور بہت بدذوق بھی، پر زری کی بات سے اتفاق کر کے وہ مزید کوئی بات نکالنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں کسی کو تو انفارم کر دو، زری نے پھر بات کی۔ تم کو معلوم ہے نا، بس کافی ہے، اب اس بات کو جانے دو، اگر وہ پھر کہیں نظر آیا تو سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں تم کو ڈراپ کر کے گھر جاتی ہوں، باقی کام بعد میں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ زری کو ڈراپ کر کے اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا ان دونوں کے گھروں کے درمیان۔ زری اکثر اپنا پوائنٹ مس کر کے حریم کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی لا کر اس نے ہارن دیا۔ مشرف چاچا بارش میں دوڑتے ہوئے آئے اور گیٹ کھولا۔ حریم گاڑی پارک کر کے اتری، کچھ سوچتی ہوئی پلٹ کے گیٹ تک واپس آئی ہی تھی کہ وہی بلیک اکارڈ سامنے سے جاتی ہوئی نظر آئی، تو یہ آج بھی گھر تک آیا ہے۔ وہ کچھ پریشان سی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سید امان اللہ امین کا کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی فیملی جس میں 4 لوگ تھے۔ ان کی اہلیہ نازش امین، بیٹا عمر امان اللہ اور ایک بیٹی حریم امان اللہ۔ سید صاحب ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو جدی پشتی رئیس تو ضرور تھے، پر انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے بھی اپنے خاندانی کاروبار اور روپے پیسے کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ بہت حسین اور سمجھدار شریک سفر سے نوازا۔ شادی کے کچھ سالوں بعد عمر کی پھر حریم کی آمد ان کی زندگی پہ خدا خاص مہربان تھا۔ امان اللہ صاحب کو اپنی بیوی بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ دوستی یاری اپنی جگہ، پر وہ اپنا فالتو سمے اپنے گھر پر گزارنا پسند کرتے تھے۔ یہی عادت انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی تھی۔ بچوں کے ساتھ بہت بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ عمر اور حریم اپنے پاپا سے بہت فری تھے اور ہر ٹاپک پر دھواں بحث ہوتی تھی۔ اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں اٹھنا بیٹھنا، ہر سال فارن ٹرپس اور پیسے کی ریل پیل، ان سبھی باتوں کے باوجود ان کے دونوں بچے بہت تمیزدار اور مہذب تھے۔ امیر باپ کی اولاد ضرور تھے، پر بگڑے ہوئے ہرگز نہیں تھے۔ ان کی تربیت میں بیگم نازش نے بہت دھیان رکھا تھا کہ کہیں پیسے کی فراوانی ان کے بچوں کو تہذیب سے غافل نہ کر دے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی تھیں۔ امان اللہ صاحب کا تعلق اندرون پنجاب سے تھا۔ راجدھانی اسلام آباد سے بہت خاص محبت تھی، کیونکہ انہیں یہ شہر ان کے لیے بہت ساری خوش نصیبی لے آیا تھا۔ بے انتہا حسین موسم، پہاڑوں کے درمیان آبادی، کسی جنت کی وادی کا گمان ہوتا تھا۔
کئی دنوں کی بارش کے بعد جب سورج اپنی چمک دمک دکھاتا تو مانو جیسے نئی زندگی نے کروٹ لی ہو۔ یہی وجہ تھی انہوں نے مستقل رہنے کے لیے اس شہر کا انتخاب کیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔